آپ کو مبارک ہو۔ ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس امت پہ پیدا کیا ہے، جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں شمار ہوتا ہے۔ محمد کا نام محمد کیوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا نام کیوں؟ اللہ کی حمد بہت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کا نام محمد رکھا۔ اور اسی عشق میں اللہ نے کیا کیا؟ اس دنیا، اس کائنات کو بنایا۔ سکھوں کی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب، اس میں لکھا ہوا ہے اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے، ایک نور تے سب جگ رچیا کون بھلے کو مندے۔ یعنی اول پہلے اللہ نے نور بنایا اور اسی نور محمدی سے پوری دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، اور اس میں کون چھوٹا کون بڑا، سب برابر ہے۔ تو یہ ہو گیا ایک تو یہ۔ اور آج کی تاریخ کو کہا جاتا ہے اسرا والمعراج۔ یعنی اسرا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہمارے نبی گئے تھے مسجد حرم سے کہاں؟ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کا مطلب وہ جو یروشلم میں ہے اس کو آپ نہیں سمجھیے، وہ دور والی مسجد۔ یہاں سب ریپلیکا ہے، خانہ کعبہ کی اصل خانہ کعبہ کی ریپلیکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیوں غلاف ڈال کے رکھا جاتا ہے؟ یہ سب سوچنے کی بات ہے اور واسٹ ڈسکشن ہے، وہ نہیں ہم بول سکتے۔ مسجد اقصی اب پتہ چل گیا یہاں جو بھی، تو مسجد اقصی حرم سے مسجد اقصی تک گئے تھے، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ معراج اس کو کہتے، دو پارٹ ہے اس کا۔ معراج اس کو کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان تک گئے، پھر سدرۃ المنتہی تک گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارا واقعہ ہوا، انبیاء ملے، سب کچھ ہوا۔ تو ایک واقعہ میں مشکات کا سنا رہا ہوں، شیعہ کی کتاب کا نہیں بتا رہا ہوں کہ ہم شیعہ مذہب میں ہماری کتاب ہم اپنا بول رہے ہیں تو کوئی ویلو نہیں لگا۔ اہل سنت بھائی کیسے مانیں گے؟ امام حنبل وہابی لوگوں کے ابا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقہ وہابی جو ہے انہی سے نکلی ہے، سعودی والے سب مانتے ہیں۔ مشکات میں ویسے حدیث سب اوتھینٹک ہے۔ تو امام حنبل کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی طرف گئے تو انہوں نے ندیاں دیکھی، سب کچھ، ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اور ایک بات پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ علی اخی رسول اللہ۔ یہ ہے مشکات کی حدیث۔ یہ چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بھی سنی یہ اس کو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب وہ سنی جو سب سے بڑا ہے، دشمن اہل بیت بھی ہوگا، وہ کہ ہاں یہ صحیح حدیث ہے، ایک دم اوتھینٹک حدیث بتا رہا ہوں۔ ہم جتنا بھی لکھیں گے ہم لوگوں کو ڈینائی کر دے گا، سب کہیں گے جھوٹا ہے، سب شیعہ لوگ ہیں، رافضی ہے، کچھ بھی کرے۔ تو ہم کو ثابت کرنا پڑے گا اپنے دین کو دوسرے کی کتاب سے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ایک کافر تھا زید، یہ جدہ میں رہتا تھا۔ یہ جب سنا کہ یہ مسلمانوں کے نبی، بہت کم مسلمانوں میں تھا، 8 10 20 جو بھی تھے، تو مکہ کا واقعہ تھا معراج۔ تو معراج کیسے ہوا؟ حضرت علی کی بہن تھی ام ہانی، تو رسول خدا کی چچیری بہن تھی، حیدر بھائی سنیے، تو اپنی بہن کی دعوت میں گئے، کھانا پینا کھایا، سو گئے۔ رات میں کسی نے دخل بات کیا، نوک کیا دروازہ، انہوں نے کھولا، پھر بولا خیر سلام کیا اور اللہ نے بلایا ہے یہ وہ۔ وہاں سے وہ کہاں گئے؟ یہ جو خانہ کعبہ کی مسجد جو ہے، جہاں مقام ابراہیم جو ہے اور آب زمزم کے بیچ کی جگہ پہ گئے، اور وہاں سے وہ پھر انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، یعنی جنت کی طرف، مسجد اقصی کی طرف گیا۔ یہ سارا واقعہ سن کے زید بولتا ہے، اچھی سچی بات ہے، وہ مسلمان نہیں تھا، یہ جدہ کا تھا، کہ ارے یہ سب بات ہے۔ تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ بھائی جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے گا، ان کو جھوٹا ثابت کر دے گا، تو ہم لوگ اس کو 3 لاکھ کے اتنے دینار دیں گے اور یہ دیں گے۔ بولا میں اس کو مسلمانوں کے نبی کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ خوب مذاق اڑا کے آیا۔ پھر اس کے بعد اس کو کچھ پیسے بھی ملے، تو جدہ جو سمندر کے کنارے ہیں، تو جیسے ہی گھر کدھر گیا تو اس کے گھر کے دروازے پہ ایک چڑیا بری ہوئی تھی۔ تو پھر بیوی کو کہا کہ سنو نا یہ مچھلی لائے اس کو بناؤ۔ بولی اچھا رکھ دیجیے ابھی بناتی ہوں میں۔ تو میں سمندر میں نہا کے آتا، بہت دن ہو گیا ہے میں نہا۔ تو نہانے گیا نا، اس نے کپڑا اپنا سائڈ میں رکھا، سمندر میں نہایا، اور نہا کے غوطہ دے کے نکل رہا تھا تو دیکھا عجیب شکل کے فوجی لوگ اس کو گھیر لیے۔ بولے آپ لوگ کون ہیں تم؟ تو پتہ چلا کہ چین کے لوگ ہیں۔ بولے میں تو عرب میں تھا، چین کے فوجی کیسے لے گئے تم کو؟ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، اس کی تو بادشاہ بھی نہیں سمجھ سکا۔ خیر اس کے بعد
بادشاہ اس کی اچھائی سے متاثر ہو کے، اس کو ایک ہی بیٹی تھی، اپنی بیٹی سے شادی کرا دیا. ان کے ہر سال ایک یہ ہوتا تھا، میلہ لگتا تھا. تو میلے میں بادشاہ اور یہ جو ہے راجہ رانی سب جاتے تھے. تو خیر راجہ بھی مر گیا، اس کے بال بچے بھی ہو گئے بڑے. ایک دن رانی نے کہا کہ سنیے وہ میلے میں ہم لوگ گئے نہیں ہیں، تو چلا جائے. تو بولے ٹھیک ہے. بولے اس سے آج بہت دل کر رہا ہے میں سمندر میں نہاتا ہوں. اب اس کا بال بھی پک گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا. سمندر پہ نہا کے جب باہر نکلتا دیکھتا کہ یہ تو جدہ کا سمندر ہے، اس کے کپڑے وپڑے سب. بولا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. خیر اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی تو ابھی مچھلی بنا ہی نہیں تھی. بولی آپ اتنا جلدی کیسے آ گئے؟ اس نے کہا آپ اتنا جلدی کیسے؟ بولے اتنا جلدی میں 20-30 سال کا عرصہ، دیکھو میرے بال بھی سفید ہو. بولا تمہارے بال کہاں سفید ہے؟ 2-4 منٹ کے بعد تم نہائے ہو کہ نہیں ٹھیک سے؟ وہ گھبرا گیا، سب سے بتایا سب بات، سب لوگ ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے. اب اس کو لگا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، تو اس لیے یہ ہوا ہے. وہ اس نے نہ مچھلی کھایا نہ کچھ کیا، گھوڑا لیا سیدھے مکہ کی طرف نکل گیا، جا کے ان کے قدموں پہ گرا، اسلام لایا. یہ ٹائم کا ہے. ہمارے انبیاء جو ہیں یہ کسٹوڈین آف ٹائم ہے. جیسے ہمارے امام 12ویں امام ابھی قائم ہے، ہمارے امام عصر ہے. عصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقت. وقت کے امام، وقت مطلب یہ اس وقت کے نہیں، پورے وقت کے ٹائم کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ہمارے نبی بھی ٹائم کو کنٹرول، اللہ نے اتنا پاور دیا ہوا تھا. تو یہ سب سمجھنے کی بات ہے. تھوڑا بہت جو ہم کو معلوم ہے یہ باقی ہمارے بہت اچھا بتائیں گے. ارے عقیل کاظمی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ. الحمدللہ رب العالمین.